السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سب؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ عید کا موقع تھا، سب عید میں مشغول تھے۔ کچھ دنوں سے سوچ رہی تھی کہ ویڈیو بناؤں۔ کتنی خوبصورت سی ایک آیت نظر سے گزری جس کی میں تفسیر کرا رہی تھی، تو اتنے متاثر ہوئی اس آیت سے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187، اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں میاں بیوی کے رشتے کو کتنی خوبصورتی سے بیان کیا ہے، کبھی ہم نے اس کو غور سے سمجھا ہی نہیں۔ وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس۔ میاں بیوی کے ریلیشن کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا ہے۔ لباس جو انسان کے جسم سے سب سے قریب ترین ہے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ اتنے قریب ہے کہ جسم سے قریب ہمارے چپکا ہوا کیا ہوتا ہے؟ ہمارا لباس ہوتا ہے۔ تو سوچو کہ اللہ نے قرآن میں رشتے کو اس طرح سے بیان کیا ہے کہ ایک دوسرے کے اتنے قریب ہے۔ لباس کی مثال دی گئی ہے جو انسان سے بہت قریب ہے، اور انسان کی خوبصورتی کا لباس سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ لباس سے ہمیں خوبصورتی ملتی ہے، اس سے کمفرٹ ملتا ہے، اس سے پروٹیکشن ملتا ہے۔ اسی طرح میاں بیوی کو ایک دوسرے سے کمفرٹ، پروٹیکشن ملنا چاہیے۔ صرف فزیکل پروٹیکشن نہیں، صرف مینٹلی بھی ایک دوسرے کی ایک اہم آہنگی ہونی چاہیے۔ ان کے ریلیشن اس طرح سے ہونا چاہیے۔ دیکھو کہ کتنے سوچنے والی بات ہے کہ ایک لباس ہمیں کیا دیتا ہے، ہمیں ایک پروٹیکشن، ہمیں جب اچھا سا لباس پہنتے ہیں تو ہمیں کیسی فیلنگ آتی ہے، کتنا کمفرٹ ملتا ہے۔ تو اسی طرح میاں بیوی کے ریلیشن میں کمفرٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ہماری آج کی لڑکیاں اگر اس چیز کو سوچے اور سمجھے، اگر قرآن کو پڑھیں گے، دین کو سیکھیں گے، تو یہ سب چیزیں اپنے آپ جو دماغ میں جو گھسا ہوا ہے، جو غیر ضروری خیالات آتے ہیں، اگر اس چیز کو سمجھیں گے تو ہی ریلیشن شپ کو سمجھ سکیں گے کہ ہمیں ایک دوسرے کا کتنے قریب ہونا چاہیے اور کتنا انڈرسٹینڈنگ ہونا چاہیے۔ ایک دوسرے کے لیے برابر کا درجہ رکھتا ہے۔ جب ایک دوسرے کے قریب آنا کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایک دوسرے کے قریب آنے کے لیے ہمیں ایفرٹس ڈالنی ہے، محنت کرنی پڑیں گی، ایک دوسرے کو سمجھنا پڑے گا۔ یہ رشتہ ایسا نہیں کہ شادی ہو گیا اور بس ایک دوسرے کو سمجھ لی۔ تو ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے وقت دو، صبر سے کام کرو۔ قرآن میں ہمیں بار بار صبر کا ذکر ہے۔ صبر ہوگا تو ہم سب کچھ سیکھ سکیں گے اور ایک دوسرے کو سمجھیں گے۔ کتنی خوبصورتی سے ہمیں قرآن میں بیان کیا گیا اور دونوں کو ایکول کہا گیا، عورت کو مرد کا لباس تو مرد کو عورت کا لباس۔ اور ایک اور حکم کیا ملتا ہے کہ ایک دوسرے کے عیب پر پردہ ڈالنا ہے۔ فسادات کیوں پیدا ہوتے؟ جب لڑکی اپنے شوہر کی برائی کرنا شروع کرتی ہے، شوہر اپنی بیوی کی برائی اپنی ماں کے سامنے کرتا، بیوی اپنی فرینڈز، اپنے ماں باپ، تو یہ فسادات ہوتے ہیں۔ اپنے شوہر کے اور اپنی بیوی کے عیبوں پر پردہ ڈالو اور ان کی خامیوں میں تم اچھائیاں ڈھونڈو۔ اگر اس میں 10 خامیاں تو اس میں ایک اچھائی تو کہیں ہوں گی نا۔ خامیوں پہ جب تم پردہ ڈالیں گے تو ہی ہمیں اس کی خوبیاں نظر آئیں گی۔ تو ایک چھوٹی سی ویڈیو یہیں پر ختم کرتی ہے، صرف 2 امپورٹنٹ باتوں پہ کہ ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے وقت چاہیے، صبر چاہیے، اور ایک دوسرے کی خامیوں کو ہمیں چھپانا ہے۔ ہر ماں کا فرض ہے کہ اپنی بیٹی کو یہ تعلیم دے تاکہ آنے والے فسادات اور آنے والے ڈائیورس سے ہم بچ سکیں۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ، خوش رہو۔